یہ سطریں تحریر کرتے ہوئے اسلام آباد میں عدالت عظمیٰ کا 3 رکنی بینچ قومی انتخابات کے ایک ساتھ معاملے پر سماعت کر رہا ہے۔ کمرہ عدالت سے لمحہ بلمحہ خبروں کی لین ڈوری بھی بندی ہے۔ آج کی سماعت میں کسی نتیجہ خیز پیش رفت کا امکان نہیں۔ فریقین اپنی طاقت دکھانے کے لیے ایک آدھ قدم بڑھاتے ہیں، مگر پھر میدان وغا کی گمبھیرتا دیکھتے ہوئے کندھے تول تول کر رہ جاتے ہیں۔ ہم نے مشرف آمریت کے بعد جو رستہ اختیار کیا تھا، اس میں اتنے اندھے موڑ آئے اور دستور، قانون، سیاست اور معیشت کی ڈوریوں میں ایسی پیچیدہ گرہیں لگائی گئیں کہ اب کسی فوری اور اطمینان بخش سلجھاؤ کی توقع نہیں۔ ایک فریق دستور کے مطابق وسط اگست تک حکومت کا اختیار رکھتا ہے، جبکہ فریق ثانی خود اپنے اعتراف کے مطابق ایک سابق سرکاری اہلکار کے کہنے پر 2 صوبائی اسمبلیاں تحلیل کر چکا ہے، اور اب حریفوں سے متقاضی ہے کہ وفاق اور 2 وفاقی اکائیوں میں صوبائی اسمبلیاں تحلیل کر کے اپنی سیاست قربان کر دیں۔ ایک طرف الیکشن کمیشن نے عدالت عظمیٰ کو اپنی معروضات پیش کر رکھی ہیں، دوسری طرف لندن میں مقیم جولائی 2017 کے ستم رسیدہ نے 3-2 کے بینچ کی بجائے 4-3 کے فیصلے سے رجوع کا مطالبہ کیا ہے۔ اس داخلی بساط سے پرے IMF نام کا ایک عالمی مالیاتی ادارہ ہے جس کے ہاتھ میں قومی معیشت کی رگیں جاں ہیں، اور بجٹ سے پہلے دستگیری کی توقع ہر گزرتے دن کے ساتھ معدوم ہو رہی ہے۔ چوتھے کھونٹ پر وہ ہتھیار بند جتھے ہیں جو اگست 2021 میں غلامی کی زنجیریں توڑ کر ہماری زمین پر کسی نامعلوم دست شفقت کے سائے میں داخل ہوئے اور اب ہر روز ہمارے شہریوں اور جوانوں سے لہو کا تاوان وصول کر رہے ہیں۔ کالم نگار کی مجبوری ہے کہ ادارہ جنگ کے دفتر میں تشریف فرما صاحبان کلمی احتساب وقت مقررہ پر کالم پہنچنے کے منتظر ہیں۔ انہیں اس سے تعلق نہیں کہ خواجہ سعد رفیق کی خوش بیانی کن گھاٹیوں سے گزر رہی ہے، شاہ محمود قریشی کیا پینترے دکھا رہے ہیں، اور قبائے انصاف کی نظر التفات کس زاویے پر جھکاؤ کی جھلک دیکھتی ہے۔ اس قضیے میں نیازمند بھی آپ ہی کی طرح فریق غیر متعلق ہے۔ 1857 کا آندولن 10 مئی کو میرٹھ سے شروع ہوا اور 1858 کے وسط میں گوالیار پر انگریزی فوج کے قبضے کے ساتھ ختم ہو گیا۔ تانتیا ٹوپے نے مگر ہتھیار نہیں ڈالے۔ گوالیار، جھانسی اور ادھمپور میں پے در پے ناکامیوں کے باوجود شمالی ہند کے جنگلوں میں لڑتا رہا۔ بالآخر 1859 کے ابتدائی مہینوں میں مہاراجہ جے پور کی مخبری پر گرفتار ہوا اور 18 اپریل 1859 کو پھانسی کے رسے پر جھول گیا۔ کسی نے حالت مفروری میں تانتیا ٹوپے سے سوال کیا کہ ہندوستان پر انگریز کی عملداری بحال ہو چکی، اب تم کس امید پر لڑ رہے ہو؟ بہادر سپاہی نے جواب دیا، وہ تخت کی لڑائی تھی جو میں ہار گیا، یہ ہندوستان کی آتما کی لڑائی ہے، یہ لڑائی نہیں ہاروں گا۔ انصاف کی لڑائی کے اپنے دستور اور ضابطے ہوتے ہیں۔ چارلز ڈی گال 1940 میں فرانس پر نازی قبضے کے دوران درمیانے درجے کا فوجی افسر تھا، لیکن اس نے مارشل پیٹین کی طرح قابض فوج سے تعاون کی بجائے جلا وطن ہو کر لڑائی جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ بالآخر اگست 1944 میں پیرس آزاد کرانے میں کامیاب ہو گیا۔ ڈی گال باوردی سپاہی تھا، جنگ اس کا پیشہ تھا، لیکن فرانس میں سارتر اور آندرے مولرو جیسے دانشور بھی موجود تھے جنہوں نے فرانس کی زمین پر رہ کر مزاحمت کی تھی۔ ڈی گال نے آندرے مولرو کو آزاد فرانس میں وزیر اطلاعات مقرر کیا۔ یہ حکومت محض 1 برس چل سکی۔ 1958 کے بحران میں ڈی گال دوبارہ سیاسی منظر پر نمودار ہوا اور ایک نیا دستور تشکیل دے کر 5ویں ریپبلک کی بنیاد رکھی۔ اب آندرے مولرو کو وزیر ثقافت مقرر کیا گیا۔ مولرو اپریل 1969 میں ڈی گال کے مستعفی ہونے تک حکومت کا حصہ رہا۔ تھامس پین، ہیمنگ وے، فرانس فینن اور چے گویرا کی طرح آندرے مولرو بھی ان معنوں میں عالمی شہری تھا کہ دنیا کے کسی بھی حصے میں انصاف اور آزادی کی لڑائی لڑنے پہنچ جاتا تھا۔ 20 کی دہائی میں چین اور 30 کی دہائی میں اسپین کی لڑائیوں میں شریک رہا۔ شنگھائی میں اپریل 1927 میں چیانگ کائی شیک نے کمیونسٹوں کا قتل عام کیا تو مولرو اس وحشت کا عینی شاہد تھا، اور اس نے 1933 میں انسان کا مقدر کے نام سے اس المیہ پر اپنا بہترین ناول تحریر کیا۔ اسی عنوان سے شولوخوف نے بھی 1956 میں ایک کہانی لکھی تھی جس کا ترجمہ قرۃ العین حیدر نے کیا تھا، مگر شولوخوف کا ادب آندرے مولرو سے بالکل مختلف رنگ رکھتا ہے۔ ڈی گال کا انتقال نومبر 1970 میں ہوا تھا۔ مولرو نے 1971 میں ڈی گال سے اپنے تعلق کی یادداشتوں کو کٹے ہوئے شہبلوت کا عنوان دیا تھا۔ دونوں رہنماؤں میں آخری ملاقات دسمبر 1969 میں ہوئی تھی، جس میں ڈی گال نے مولرو سے کہا، ہم یورپ کی موت کا مشاہدہ کر رہے ہیں، ہم یورپ کی آخری نسل ہیں، شاید ہر نسل تاریخ کے کسی نقطے پر اس کیفیت سے گزرتی ہے۔ یورپ آج بھی زندہ ہے اور ترقی کی نئی منزلیں طے کر رہا ہے۔ تانتیا ٹوپے نے ہندوستان کی آتما کی لڑائی جیت لی تھی۔ ہم بھی ان دنوں پاکستان میں ایک عہد کو ختم ہوتے دیکھ رہے ہیں، لیکن لکھنے والے کو کامل یقین ہے کہ پاکستان لمحہ موجود کی مشکلات سے گزر کر آزادی، مساوات، جمہوریت اور ترقی کی منزل تک ضرور پہنچے گا۔
آئین سے کھلواڑ، اداروں کی بے حرمتی، عوام کی محرومی اور معیشت کی بدحالی ہمارا مقصوم نہیں۔